बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आज हम जरा मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। गुज़िश्ता रोज हमारी गुफ्तगू कुछ तवील हो गई थी। आज हम जो जिन मौज़ूआत पे बात करेंगे, यकीनन उनमें सबसे अहम तो इंतखाबी मुहिम है जो रवां दवा है, और इस वक्त मुल्क में अगर देखा जाए तो सिर्फ दो ही पार्टियों को इजाज़त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। वो मैदान में है और उनके रहनुमा मुख्तलिफ जगहों पर खिताबात करते चले आ रहे हैं। आज हल्का NA 130 में मरियम नवाज और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने रैली निकाली, और मियाँ शहबाज शरीफ ने आज ज़िला बहावलपुर में अहमदपुर शर्किया के मकाम पर लोगों से टूटी फूटी सराइकी में खिताब किया, या इसे कहा जा सकता है गुलाबी सराइकी में खिताब, जिसमें उन्होंने वही राग अलापा जो वो हमेशा से अलाप रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई, मोटरवे बनाई, मोटरवे बनाई, सैलाब ये किया, सैलाब ने ये किया, सैलाब ने वो किया। यकीनन जब आप किसी घर के सरबराह होते हैं, किसी इदारे के सरबराह होते हैं, या किसी हुकूमत के सरबराह होते हैं, या सरबराह मुमलिकत होते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, ये आपकी जिम्मेदारी और फराइज होते हैं कि जी अगर कहीं मुश्किल में लोग हैं तो आप उनकी मदद को पहुंचे। लेकिन हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान, जो हमारी जो अशराफिया है, वो ये कह रही है कि जी हमने अगर वो काम किया तो हमने आप पर एहसान किया, जो यकीनन ऐसा नहीं है। जैसे गुज़िश्ता रोज हमने गुफ्तगू की थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऐलान फरमाया है कि मैं मानसेरा में एयरपोर्ट लगा दूंगा। तो मैंने कल भी गुफ्तगू में यही कहा था कि इस्लामाबाद और मानसेरा के दरमियान तकरीबन जो रोड डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है, और अगर फ़ज़ाई सफ़र होगा तो वो शायद 100 किलोमीटर भी ना बने। तो उसके लिए वो अरबों रुपए खर्च करेंगे, और क्यों खर्च करेंगे वल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जबकि अगर हम गुफ्तगू करें बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी उसी मकाम पर खड़े हुए हैं, उनका स्टांस वही है। आज भी उन्होंने PTI के कारकुनान से गुफ्तगू की कि जी मैं आप पर मजालिम हो रहे हैं और मैं आपके साथ हूँ, और मैं आपके साथ आपके मसाइल का मदावा करूंगा, और मैं आपके दुख का मदावा करूंगा। लेकिन एक बात जो हर शख्स अब कहने पे मजबूर हो रहा है और कह रहा है कि क्या जब 16 महीने तक आप वजीर खारजा थे इस मुल्क के, और मियाँ शहबाज शरीफ के ज़ेरे हुकूमत काम कर रहे थे, तो उस वक्त आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और क्या जुल्म हो रहा है, और एक सियासी पार्टी के साथ क्या जुल्म हो रहा है। अब लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि आइन ना टूटे, आइन ना टूटे, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। और जब पंजाब और KP की हुकूमत के इंतखाबात हो रहे थे और वो आइन के मुताबिक 90 दिन में होने थे, तो उस वक्त ये लोग मुखालफत कर रहे थे। उस वक्त उनके पास बहाने थे, कभी अमन अमान का मसला है, कभी उनके पास पैसों का मसला है। बहरहाल वो उन्होंने जो हमारा इस वक्त अगर हम कहें कि हम साबका आइन में जिसमें हम जिंदा हैं, वो आइन रहा तो नहीं है, प्रैक्टिकली अमली तौर पर हम किसी आइन में नहीं है, क्योंकि जो कुछ होना था वो हो चुका। कौमी असम्बली के इंतखाबात भी, हमारे जनरल इलेक्शन भी आइन के मुताबिक 90 रोज में नहीं हो पाए। इसमें भी जाहिर है दोनों हुकूमतें शामिल थीं और दोनों ने मिलकर ये सब किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चिन्योड़ में जो खिताब किया उसमें फिर वही बात की कि मैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करूंगा, मैं किसान कार्ड दूंगा, मैं 300 यूनिट दूंगा। आज जरा उसमें उन्होंने तब्दीली की है कि जी मैं 300 यूनिट उन लोगों को दूंगा जो हकदार होंगे। अब उसके लिए बाकायदा सर्वे होगा कि कौन शख्स ऐसा है जो हकदार है और कौन शख्स ऐसा है जो हकदार नहीं है। एक तरफ तो ये बुलंदो बाग दावे किए जा रहे हैं, और उस दूसरी तरफ हमारी हुकूमतें जो पता नहीं क्या करना चाहती हैं और क्या नहीं करना चाहती। उन्हें शायद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक कौल मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब खलीफा बने तो उन्होंने फरमाया था कि अगर दरिया फरात के किनारे भी एक कुत्ता भूख से मर जाए तो मैं समझूंगा कि उसका जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन हमारे यहाँ कल कराची में एक अंदोहनाक वाकया हुआ कि एक शख्स ने अपने 3 बच्चों और अपनी बीवी को नशावर चीज पिलाई,
اور اس کے بعد جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان چاروں کو اس نے گولی سے قتل کر دیا. اس کے بعد خود پھندے سے جھول گیا. اور جو اس نے اپنا نوٹ لکھا اس نوٹ میں اس نے یہی لکھا کہ میں قرض اور لین دین کے معاملات سے کی وجہ سے پریشان ہوں, بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہوں, اور میں اس وجہ سے خودکشی کر رہا ہوں. اور اس نے یہ بھی لکھا کہ میرے لیپ ٹاپ میں جا کے چیک کر لیا جائے, اس کی تفصیل میں نے لکھ دی ہے. تو اس نے جو پستول استعمال کیا وہ اپنے کسی دوست کی دکان سے چرایا تھا. یقیناً کسی دوست کے پاس جا کے بیٹھا کرتا ہوگا, کہ دوست جیسے مدد کرتے ہیں, تو وہاں سے اسے پتہ نہیں چلا ہوگا. اب یقیناً پولیس کی تو ایک چاندی لگ گئی کہ اس دوست کو بھی اٹھائیں گے کہ آپ کا پستول ہے, اس سے قتل ہوا ہے, لائسنس آپ کے نام ہے. یقیناً ایک نئی کہانی شروع ہوگی. تو ہمارے ہاں جو نظام ہے اس نظام کی خرابی اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. اب اگر ہم دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو ایک گفتگو کی جاتی ہے بہت زیادہ کہ عمران خان کی حکومت جو تھی اس نے تباہی پھیر دی, بربادی پھیر دی. معاشی طور پر اس ملک میں جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے دور میں ہوا, اور 2018 کے بعد جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے ہم اسے عمران خان نے بربادی کی طرف دھکیل دیا. لیکن اگر میں یہ دیکھوں تو گروتھ ریٹ پاکستان کا اس وقت, میں آج ذرا سی گفتگو ہم کرتے ہیں, پھر ہم تفصیلی گفتگو کل پرسوں کسی پروگرام میں کریں گے. 2013 میں جب میاں محمد نواز شریف کی حکومت تھی تو اس میں جو گروتھ ریٹ تھی ہماری 4.4%. 2014 میں 4.67%, 2015 میں 4.73%, 2016 میں 5.53%, 2017 میں 4.43%, اور 2018 میں 6.15%. 2019 میں یقیناً یہ اپنا عمران خان کا پہلا سال تھا, اور آدھا سال جو تھا اس میں کورونا میں گزرا, تو یہ گروتھ ریٹ کم ہو کے 2.15% پہ پہنچ گیا. 2020 میں جو کورونا کا سال تھا پورا, ہم نے کورونا میں دیکھا, لاک ڈاؤن دیکھا, اور اس میں یہ ہمارا گروتھ ریٹ -1.27% ہو گیا تھا. یہ صرف ہمارا نہیں ہوا, دنیا بھر میں ہوا, اور اس کے اثرات پھر بہتری کی طرف بعد میں گئے. لیکن جب 2021 آیا تو جو پالیسیز تھیں اس وقت حکومت کی, ان کی وجہ سے یہ گروتھ ریٹ بڑھ کر 6.49% ہوا, اور 2022 میں جو ان کا آخری سال تھا جس میں عدم اعتماد ان کے خلاف پیش کی گئی, اس میں 6.19% تھا. 2023 میں جب ہماری پی ڈی ایم کی حکومت آئی, ان کے دور میں یہ -0.48% یا 0.5% منفی میں چلا گیا, یعنی ترقی کے بجائے تنزلی میں چلا گیا, اور 2024 میں 2.5%. اب چونکہ اس کے بعد انہوں نے اس کی وہ جو کچھ توجیحات پیش کرتے ہیں کہ ہم نے سیلاب دیکھا, اور سیلاب میں یہ ہوا, اور سیلاب میں وہ ہوا, یہ ہوا, وہ ٹھیک ہے, یہ قدرتی آفت تھی, اور سیلاب میں نقصان بھی ہوا, نقصانات ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی ملک میں سیلاب آتے رہے ہیں, 2010 میں بھی آیا, اس سے پہلے 1973-74 میں بھی آیا, لیکن کسی حکومت نے یہ رونا پیٹنا نہیں کیا. لیکن موجودہ حکومت نے, جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, پنجاب میں جو جنوبی پنجاب کا علاقہ تھا, یا پھر سندھ میں جہاں بارشیں ہوئیں, بہت شدید بارشیں ہوئیں, بلوچستان میں بارشیں ہوئیں, ان کا رونا پیٹنا ایسا تھا کہ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ جی اگر اس طرح انہیں کورونا کا موسم ملتا تو کیا یہ لوگ کورونا کے موسم کو کس طرح ڈیل کرتے, کورونا کی وبا کو کس طرح ڈیل کرتے, اور اس کے لیے تو یہ ابھی تک رو رہے ہوتے. اب ہم گفتگو کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ کچھ امیدواران کی. آج ہم بات کرتے ہیں ملتان اور بہاولپور کے کچھ حلقوں کی. NA 148 ملتان 1 میں بیرسٹر تیمور ملک, یہ ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار. احمد حسن ڈیہر, یہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن میں کے میدان میں, اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. NA 149 میں ملک عامر ڈوگر پی ٹی آئی کے. اس حلقے میں چونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے تو مسلم لیگ نون کا امیدوار نہیں ہے. IPP کے جہانگیر خان ترین اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں, اور
اس وقت جو مقابلہ ہوگا یقیناً ملک عامر ڈوگر اور جہانگیر خان ترین کے درمیان ہوگا۔ NA 150 ملتان 3 میں زین قریشی جو شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے ہیں، یہ PTI کی طرف سے ہیں، جاوید اختر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور رانا محمود الحسن پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ NA 151 ملتان 5 مہر بانو قریشی، یہ ظاہر ہے یہ بھی ان کی صاحبزادی ہیں شاہ محمود قریشی کی، ان کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے عبدالغفار ڈوگر سے اور سید علی موسیٰ گیلانی سے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اور سید یوسف رضا گیلانی کے فرزند ہیں۔ NA 152 عمران شوکت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، سید جاوید علی شاہ پاکستان مسلم لیگ نون اور سید عبدالقادر گیلانی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میدان میں اترے ہیں۔ جبکہ NA 153 ملتان 6 میں ڈاکٹر ریاض لانگ یہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، اور رانا قاسم نون ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں NA 164 بہاولپور 1 ملک اعجاز گڈن، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میدان میں تباہ آزمائی کر رہے ہیں۔ میاں ریاض پیرزادہ جو اس حلقے سے بہت زیادہ مرتبہ یہ سیٹ جیت چکے ہیں، اور کسی زمانے میں ان کا مقابلہ سید تسنیم نواز گردیزی سے ہوا کرتا تھا، وہ مقابلے میں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور سید عرفان گردیزی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ NA 165 بہاولپور 2 بشارت رندھاوا ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور چودھری طارق بشیر چیمہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے۔ چودھری طارق بشیر چیمہ اس حلقے سے بہت عرصے سے سیاست کر رہے ہیں، اور اپنی عرصہ سیاست کے دوران انہوں نے ضلع ناظم بھی رہے بہاولپور کے جنرل پرویز مشرف کے دور میں، اور اس وقت انہوں نے نواب بہاولپور کے جو تھے نواب صلاح الدین عباسی ان کو شکست دے کر ضلع ناظم یا ضلعی ناظم کا جو انتخاب تھا وہ جیتا تھا۔ NA 166 بہاولپور 3 میں کنول شوزب الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں PTI کی طرف سے، سید سمیع الحسن گیلانی پاکستان مسلم لیگ نون اور علی حسن گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی۔ یہاں NA 165 میں ایک نام رہ بھی گیا کہ پرنس بہاول عباسی جو پرنس صلاح الدین عباسی کے صاحبزادے ہیں NA 165 میں، یہ بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور گزشتہ الیکشن میں بھی انہیں شکست ہوئی تھی PTI کے امیدوار کے مقابلے میں، لیکن اس دفعہ PTI کا امیدوار بھی آزاد نام سے لڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ NA 167 ملک محبوب احمد PTI، محمد عثمان اویسی یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور شاہ رخ ملک الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ جبکہ NA 168 بہاولپور 5 جو تقریباً شہر کا بھی ہے حلقہ کہا جا سکتا ہے، سمیع اللہ چودھری پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ محمد اقبال چنڑ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، جبکہ حافظ حسین احمد مدنی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میدان میں اتارے گئے ہیں، جبکہ طارق بشیر چیمہ بھی اس حلقے میں موجود ہیں۔ کل ہم کچھ اور حلقوں کی بات کریں گے، جنوبی پنجابی کے کچھ حلقوں کی بات کریں گے، اور کچھ نئی گفتگو کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ کل ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں کہ پاکستان میں ترقی کس طرح خراب ہوئی، اور پاکستان کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے، اور کون کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز مسلسل آپ تک پہنچتی رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری آواز پہنچے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے تاثرات اور آپ کے سوالات کو بھی اپنے اس ویلاگ میں شامل کیا کریں۔ اس کے لیے بہت جلد ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ جب تک کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔